Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 990. 29th of September 1991, wise in the morning, Baitul Khayal, at Lake Barnaby Jamaat Shoma of Canada. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى رتوہی مارا ساچا سائیاں کھیتی بوے پریم کی بھائی کھیتی بوے پریم کی ہمیں پانی جنان بھائی پانی دیجے جنان نور تجلی کھلے پھلے بھائی نور تجلی پھولے پھلے کیوں لگے شاسو دھیان رے بھائی لگے شاسو دھیان مولانا حضرت امام تصرف فرمائنا شکریت کھائی تو گلا شکنا ہو گیا. مومنوں گئے رویوار اس وقت میں آپ کے سامنے یہ سیریز کی پہلی وائز کی. میں نے اس کے اندر انسان کے دل میں بیراگ پیدا ہو گئے. اس کے لیے جماعت کو جو کچھ سنانا تھا سنایا. ہمارا جو مذہب ہے وہ خدا کے عشق و محبت کا مذہب ہے. دنیا میں مذہب تو بہت ہے، پنتھ بہت ہے، مگر پیر کہتے ہیں کہیں صدی سنسا نہیں مٹتا، شک نہیں مٹتا، دل کی اشانتی نہیں مٹتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس مولا خود حاضر ہے. کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر وہ الہی نور موجود نہیں. ہم ایک خوش نصیب قوم ہیں، اور وہ بھی پیروں کی فضل سے کہ ہمارے اندر حاضر امام حاضر موجود بیٹھا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے نور کی ہدایت کرنے کا وعدہ کیا ہے. میں نے آپ کے پاس عرض کی داستان کہ جب تک انسان کے دل کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہو گئے کہ میں اس دنیا کے اندر ٹیمپریری آیا ہوں. ہمارے حضرت امام نے بہت سے فرمانوں میں یہ فرمان کیا ہے
کہ کبھی تمہاری 150 برس کی عمر بھی ہوئی تو یہ ہمیشہ رہنے کی بات نہیں ہے، اٹرنل لائف تو بعد میں ہے۔ عبادت کرنے والے کو یہ خیال ہر وقت رہنا چاہیے کہ مجھے اس دنیا میں سے ایک دن جانا ہے، یہاں میں پرماننٹلی نہیں آیا۔ یہ خیال عبادت کا موڑ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خیال کہ میں یہاں بھیجا گیا ہوں، آیا نہیں ہوں۔ میں یہاں بھیجا گیا ہوں، میں آیا نہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کو اس دنیا کے اندر یا تو اس اعمال کی وجہ سے اور یا خدا اپنی مرضی سے اس کو کوئی مشن دے کے، کوئی کام دے کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ ایسی ہستیاں دنیا کے اندر ہمیشہ آتی رہتی ہیں کہ جو لاکھوں برسوں سے عالم ارواح کے اندر رہتے ہیں، اور پھر خدا ان میں سے کسی کو نیچے واپس بھیجتا ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں بھی ہے کہ بہت دفعہ خدا تعالیٰ فرشتوں میں سے نبی بنا کے بھیجتا ہے، اور یہ بات ہم کو ہمارے گنانوں میں سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سی روحانیاں دنیا کے اندر خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں کہ وہ ایک خاص مشن لے کے آئے، اپنا مشن پورا کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن عام انسان جو ہوتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے دوسرا جنم دیتا ہے، 2 دیتا ہے، 3 دیتا ہے، 4 دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ مومنوں، یہ چیز سمجھ لینے کے بعد کہ میں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہوں تو ضرور میرے اوپر کوئی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اس صدر دین نے ایک گنان لکھا ہے کہ سیٹھ نے وانوتر کو کہا، وانوتر کہتے ہیں ایجنٹ کو، نوکر کو۔ وانوتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کوئی کام سونپ کے اس کو بھیجا جائے، کہ میں تیرے کو یہ کام دیتا ہوں، تو جا کے کر کے آ۔ سیٹھ کہے کہ میں سامڑو وانوتر رونے ضرورو کری آؤ، جو کام تیرے کو میں نے دیا ہے وہ کام پورا کر کے آنا، اچھی طرح سے کرنا۔ یہ سارے گنان کو اگر آپ آرام سے بیٹھ کے ایک ایک پاٹ سمجھ سکو تو دل کے دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر ہماری ساری زندگی کا مقصد بیان کر دیا۔ سوچ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور ہم ادھر آ کے بھول گئے، وعدہ بھول گئے، کھانے پینے میں پڑ گئے، وہ چیز بھول گئے۔ مگر جب فرشتہ آیا لینے کے لیے تب وہ سب چیزیں یاد آئیں۔ اب تو کیا ہے، جتنے بھی کاغذ بھرے ہوئے تھے، پانے پانے جیونا، پاپ لکھانا، دھرم نو اکھر نہ سوجھے، تو خدا کے پاس حساب دینے کے لیے پھر شرمندگی ہوگی، منہ نیچا ہے، کیا کرے۔ اگر انسان کو یہ خیال رہے کہ میری زندگی ٹیمپریری ہے، مجھے مر کے حساب دینا ہے، تو اس انسان کے دل میں جاگرتی ہوتی ہے۔ یہی تھی میرا، یہی وائس میں تھا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو کام لے کے آیا ہے وہ کام ایک کھیتر کی طرح ہے۔ پھر کہتے ہیں پریم کی کھیتی کرو۔ کیوں یہاں شبد کھیتی لگایا؟ اس لیے کہ کھیتر کو پہلے صاف کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے کانٹے پتھر وغیرہ سب نکالے جاتے ہیں، ویڈز ہوتے ہیں، اس کو اکھاڑا جاتا ہے، زمین کلین ہو جائے، پھر اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے، اور جب بیج بویا جاتا ہے تو پھر اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو کھاتر دی جاتی ہے۔ پھر انہیں کسی گنان کے اندر کھاتر کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ سینکڑوں برس پہلے
اس صدربین کو دیکھو نا، 600 برس ہوئے، اس شمس کو 850 برس 900 کے قریب ہوتے ہیں، اس صدر نور کو 1000 برس ہوئے، رسم کبیر دین کو 500 550 برس ہوئے۔ تو اس زمانے کے اندر آج کی دنیا کی طرح انوائرمنٹل پرابلمس نہیں تھی، سائنس سویلائزیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی، زمین اچھی حالت میں تھی، کھاتر دینے کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج کی دنیا کے اندر ہمیں کھاتر دینی چاہیے، اور میں آپ کو بھی سمجھاؤں گا کہ کھاتر کیا ہے۔ پھر فرمایا پانی دو اور پھر انتظار کرو۔ بیج بو دیا اور آپ نے پانی ڈال دیا تو اسی وقت تو پلانٹ پیدا نہیں ہوئیں گے، پھر انتظار کرو۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ فرمایا تم بندگی کرو، مانو کہ کسی وقت تمہارا دل پتھر کی طرح روک کی طرح ہو گیا تو بھی بیٹھے رہو، بندگی چھوڑنا نہیں، کیونکہ اس کا پھل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مولا جب راضی ہوگا تب اپنے نور کی بخشش دے گا، تم انتظار کرو۔ کھیتی بوئیں پریم کی، پانی دیجیے جنان، نور تجلی پھولے پھلے جو لاگے شاہ میں جائے۔ اب اس کے اندر جو پھل ہے وہ نور کی تجلی ہے۔ تجلی کہتے ہیں جلا کے بجھا دینا، ایسا جلتی نہیں رہے، جیسے کہ ٹارچ ہے، آپ ٹارچ کو جلا کے چھوڑ دو ہاتھ کو تو ایک تجلی ہو گئی۔ اس کو عربی زبان کے اندر ایک چمکارا لگا دیا، یہ تجلی ہے۔ اور ہماری لیاقت اتنی ہی ہے کہ ہم ایک تجلی پا لیتے ہیں چھوٹی سی، وہ بھی فلٹر کر کے دیتا ہے، اس لیے کہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اگر خدا تعالی ہم کو ہماری کیپیسٹی سے زیادہ دے دے، کبھی کبھی مہربانی کر دیتا ہے، اور مہربانی کرتا ہے تو پھر انسان کا دماغ اس دنیا میں سے اٹھ جاتا ہے، اور وہ آدمی دنیا کے اندر مجذوب کی طرح، پاگل کی طرح ہو جاتا ہے۔ پاگل نہیں ہوتا، لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں، اور دنیا میں سے دل اٹھ جانے کی وجہ سے دنیا کی کسی شے کے اوپر بھی اس کا دھیان اور پریم نہیں آتا، وہ دنیا سے دور رہنا چاہتا ہے، لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہے، ایکانت پسند کرتا ہے۔ یہ بھی ایک روحانی حالت ہے، مگر یہ روحانی حالت صاحب ہمارا دیکھ کے دیتا ہے، جب اس کی مرضی ہوتی ہے وہ ہم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک عورت تھی، چھوٹی عمر سے، بہت عابد گھرانے کے اندر پیدا ہوئی، بہت چھوٹی عمر سے اس کو مذہب کی لگنی لگی، 16-17 برس میں جا کے بول لیا۔ بعض آدمیوں کو جلدی مل جاتا ہے۔ مولانا حضرت امام ایک دفعہ کراچی گئے، امام اپنے کراچی میں یہ فرمان کہ عبادت کے اوپر بیٹھو گے اور اگر تمہارا دھیان برابر لگا تو خدا کی مہربانی کو دور نہیں ہو سکتا ہے کہ آج یہاں بیٹھی ہوئی کسی ویکتی کو آج ہی دیدار مل جائے۔ پہلا بول دیا، اور سچ مچ اس رات کو ایک بائی کو دیدار ملا، حالانکہ 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، اور دوسرے دن اس نے حضرت امام کے پاس کھڑے ہو کے یہ بات کی، آپ نے اپنے اس کو بہت خانوادان فرمائی، شاباش تھی، خوشی۔ یہ چیز خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جتنا دینا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، اور ہماری کیپیسٹی دیکھ کے دیتا ہے۔ تو یہ جو عورت تھی، یہ جوان بھائی تھی، اس کو مولا نے جلدی بخشش دے دی۔ ہر روز دیدار نہیں ہوتا کیونکہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کو سہن نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ پہلا دیدار ہوتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے،
کے خیالات اتنے گڑبڑ میں پڑ جاتے ہیں، کبھی اس کو لگتا ہے کیا سچ مچ یہ بات سچی ہے؟ یہ اس لیے لگتا ہے کہ اس نے یہ چیز پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیا میں اتنا لائق بن گیا کہ خدا نے مجھے یہ چیز دی؟ تو جب یہ پہلا دیدار ہوتا ہے انسان گھبرا جاتا ہے، اس کو خوف پیدا ہوتا ہے۔ خوف کاہے کا؟ خوف یعنی ڈر۔ ڈر کاہے کا ہوتا ہے کہ کہیں وہ چلی نہ جائے گی، کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے کو جو یہ ہیرا ملا یہ گم نہ ہو جائے۔ بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، کئی گھنٹوں تک بلکہ کئی دنوں تک وہ اسی خیال میں مست رہتا ہے، بول کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے مگر وہ دکھتا تو نہیں۔ لیکن مولا نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی چیز بخشش ملے گی تو تم کو اس کی سمجھ ساتھ دی جائے گی۔ پہلا دھکا لگنے سے جو گڑبڑ من میں ہو گئی، کچھ گھنٹوں میں یا کچھ ایک دو دنوں کے اندر آدمی سیٹل ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اثر پڑتا ہے، اندر کی خوشی اور شانتی۔ وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، ایک نشے میں رہتا ہے، ایک ایسی حالت میں رہتا ہے کہ جو آدمی شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کی آترتا بڑھتی ہے، کریونگ بڑھتی ہے۔ وہ رات کو سوتا ہے مگر آدھا سوتا ہے کیونکہ جلدی سے 4 بجے میں واپس اٹھوں اور اس چیز کو دیکھوں، مگر وہ چیز جلدی سے نہیں ملتی۔ اب یہ مولا اس کو ماپتا ہے، 8 دن کے بعد بھی دے گئے، 8 برس کے بعد بھی دے گئے۔ لیکن یہ جو لڑکی تھی بڑی خوش نصیب تھی، اس کو خوب مولا نے نعمت بخشی۔ اب اس کی شادی ہو گئی۔ بعض آدمی جو عابد ہوتے ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کہ دنیا کی دھندے میں نہیں پڑی، لیکن دینداروں، جو مومن ہے وہ فرمان بردار ہوتا ہے۔ مومن حضرت امام کا اوبیڈینٹ ہوتا ہے، اس کو اچھا لگے کہ نہ لگے، اس کی خود کی مرضی سے وہ جیتا نہیں، امام کے فرمان کے اوپر جیتا ہے۔ اب جب یہ فرمان پڑھے گئی، ایک بیت الخیال کا ایک فرمان ہے، امام سلطان محمد شاہ داتا صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمر لائق ہو جاؤ۔ یہ فرمان بیت الخیال میں کیا ہے؟ عمر لائق ہو جاؤ تو شادی کرو، کیونکہ شادی کرنا ضروری ہے۔ اگر شادی نہیں کرو گے تو بد نظری ہوگی، برے خیالات میں آئیں گے۔ ماں باپ فرمایا شادی کرنے کے بعد تم کو عبادت میں اور بھی مزہ آئے، اور یہ بات سچ ہے، میرا خود کا بھی ایکسپیرینس۔ شادی کرنے کے بعد کیوں زیادہ مزہ آئے گا عبادت میں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے جو شہوت رکھی ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے، اور وہ اس لیے خدا نے بخشش دی ہے تاکہ خدا کی یہ خدائی خلقت چلتی رہے۔ اگر یہ چیز نہ ہوئے تو دنیا کے اندر نئے بچے پیدا نہیں ہوں گے، دنیا ختم ہو جائے۔ خدا کی اس مخلوقات کو جاری رکھنے کے لیے اس کا یہ حکم ہے۔ اس لڑکی نے شادی کی، شوہر ملا، ساس سسر ملے، گھر کے اندر اور بھی رشتے دار تھے، یعنی دیور تھا، نند تھی، بچے ہوئے۔ اب یہ روز بروز نیچے گرتی گئی۔ اس کے دل کے اندر جب صبح اٹھے روز، مگر اس کو ایسا لگے اندر اندھیرا ہو گیا، بہت روئے، عبادت میں روئے،
کئی برس نکالے. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کی وزٹ ہوئی. اس نے اکیلی نے مہمانی رکھی, کسی کو اپنی فیملی میں سے نہیں بلایا, اکیلی. اور جب مولا آ کے بیٹھے کرسی پہ, مولا کے پاؤں میں گر کے رونا شروع کیا. اتنا روے کہ اس کا سانس رک جائے. مولا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اٹھایا اس کو. صاحب ہنستے تھے, یہ روتی تھی. کہتے خداوند تیری کو سب پتا ہے, شادی سے پہلے میری حالت بہت اچھی تھی, اب اندر اندھیرا ہو گیا, کچھ نہیں ملتا, میرے کیا گناہ ہوں گے. امام فرمایا میری بیٹی ایسا نہیں ہے, تو نے شادی کی, تیرے اوپر بوجھ پڑا, شوہر کا, ساس سسر کا, بچوں کا, فیملی کا. یہ ساری چیز جو فیملی کا بوجھ تیرے اوپر آیا, تیری روحانیت اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی, کیونکہ یہ بھی تیرے اوپر ایسا ہی فرض ہے کہ جیسا عبادت کرنا. تو گر نہیں گئی, مگر تیری یہ بخشش روک لی گئی ہے. اس لیے کہ اگر یہ چیز جاری رہے, چالو رہے, کہ جو تجھے شادی سے پہلے بخشش ملا کرتی تھی, اگر وہ چیز شادی کے بعد بھی چالو رکھی جائے تو تو شوہر کی سیوا نہیں کر سکے, ساس سسر کی سیوا نہیں کر سکے, بچوں کی سیوا نہیں کر سکے. تیرے اوپر جو دنیا داری کے, گرہستی کے جو فرض پڑ گئے ہیں, وہ فرض تو نہیں کر سکے گی. اس لیے اس چیز کو روک لیا گیا. لیکن انشاءاللہ جب دنیا کے اندر تیرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, جب تیرے فرض پورے ہو جائیں گے, تو تجھ کو یہ چیز بخشش واپس دی جائے گی. ہو سکتا ہے جب تیری موت نزدیک آوے یا تو بوڑھی ہو جائے کہ اب تمہیں گرہستی کا کوئی فرض نہیں رہا, تو اس وقت تجھ کو یہ واپس دیا جائے. ایسا نہیں سمجھنا کہ ایک انسان کو ایک چیز ملی ہے تو اس کو ہر وقت وہ چیز ملنی ہی چاہیے. ہم کو خداوند عالمین کنٹرول کرتا ہے, ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے, کیونکہ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اپنا آپ سب کچھ مولا کو سپرد کر دینا, سبمٹ ہو جانا, پھر سب اس کی مرضی چلتی ہے. اے جو چنتے سو وہ کرے, بھائی جو چنتے سو وہ کرے, تیرے چنتے کچھو نہ ہوئے رے, بھائی تیرے چنتے کچھو نہ ہوئے. وہ مولا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں وہی ہوتا ہے. اللہ من یشاء ویفعل ما یرید, خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور عمل میں وہ چیز آتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. تیرے چنتے کچھو نہ ہوئے. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے اس کو جب یہ خلاصہ کیا تو اس کا دل شانت ہو. دنیا میں ہمارے جتنے بھی فرض ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. حضرت امام فرماتے ہیں ہمارا مذہب جو ہے وہ دنیا اور دین میں بیلنس رکھتا ہے. بیلنس یہ ہے کہ دنیا کے فرض بھی پورے کرو, لیکن دنیا میں اتنے مشغول مت ہو جاؤ کہ دین بھول جاؤ, اور دین لے کے آپ دنیا چھوڑ دو, وہ بھی پسند نہیں امام کو. ہمارا مذہب ایسا ہے کیونکہ خدا کو یہ دنیا چلانی ہے. اچھا کھانا کھاؤ,
لیکن جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے مت جیو۔ میں آپ کو یہ چیز بھی انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا کہ عبادت کے اندر ہمارا کھانا کتنا ضروری ہے اور کھانا کیسا کھانا چاہیے۔ تو کھیتی بوئیں پریم کی، ہمارے دل کے اندر حضرت امام کا پریم ہونا چاہیے۔ جب تک کہ گرو کی، مرشد کی محبت ہمارے دل میں نہیں آتی، تب تک ہماری فرمان برداری پوری نہیں ہوگی، کیونکہ جس کے دل کے اندر گرو کی محبت ہوتی ہے وہی سچا فرمان بردار بنتا ہے۔ فرمان برداری سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ بیت الخیال کی یہ میری واضح ہے، اس کے اندر خاص طور پہ میں سب سے زیادہ گئی واضح میں جو زور دیا وہ ہمارے اچھے اعمال، ہمارے وچار اور من کے اندر ویراگ۔ لیکن آج کی اس میری واضح میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز کہنا چاہتا ہوں، جو ہم کو بیت الخیال میں کام آتی ہے، بلکہ ایسا سمجھو کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو 1000 برس بھی اگر عبادت کرو گے تو دینداروں کچھ نہیں ملے گا، اور وہ ہے دسوند۔ دسوند مال واجب بیت الخیال کی جان ہے۔ جس طرح ایک شریر میں جان ہوتی ہے، اگر جان نکل جائے تو شریر مردہ ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہماری عبادت کی جو جان ہے تو وہ دسوند ہے۔ دسوند یہ سمجھ کے کہ یہ میرے مالک نے مجھ کو جو روزی دی ہے یہ ساری روزی اسی کی ہے، ایسا مت سمجھنا دینداروں کہ $8 میں سے ہم $1 حضرت امام کو دیتے ہیں۔ میں اپنی باتوں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو $8 آئے ہیں یہ سب کے سب اس کے ہیں، اور ہمارا فرض غلامی کا یہ ہے، نوکر کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اپنے سیٹ کے سامنے رکھتا ہے۔ یہ $8 حضرت امام کے ہیں، ہمارے نہیں۔ ہم حضرت امام کے پاس جاتے ہیں کہ یا مولا شکر گزار ہوں تیرا، تو نے مجھ کو یہ روزی دی، نہایت شکر گزار، تو نے رحم کیا ہے۔ اب مولا اس میں سے $1 لے لیتا ہے اور باقی $7 ہم کو بخشش دے دیتا ہے۔ جو آدمی $1 بھی نہیں دیتا 8 میں سے، وہ تو اپنے دھنی کا چور ہے، ڈس آنیسٹ ہے، اس نے اچاپت کی، بے ایمانی کی۔ اب وہ عبادت کرے تو اس کو کیا ملے گا؟ وہ تو بے ایمان ہے۔ دسوند کے بغیر ایمان کبھی پورا نہیں ہوگا، اور دسوند کے بغیر ایمان سلامت بھی نہیں رہے گا۔ دسوند کے بغیر خیال بھی خراب ہوں گے، بد نظری بھی ہوگی، جھوٹ بھی بولے گا، دغا فریب کرے گا۔ کیونکہ جس نے اپنے مولا کے ساتھ فریب کیا کہ اس کے سارے پیسے کھا گیا، 800 کے $8 اس کے ہیں، وہ 1 لے کے 7 بخشش دیتا ہے تو یہ وہ بھی کھا گیا۔ تو جس آدمی نے اپنے مرشد سے فریب کیا، دھوکہ کیا، اچاپت کی، ڈس آنیسٹی کی، وہ دوسروں کے ساتھ آنیسٹ بنے گا؟ اس کا کیریکٹر کبھی اچھا نہیں ہوگا، اس کے خیالات ہمیشہ اچاپت کے ہوں گے، خراب ہوں گے، اس کو ناپاک خیال سوچیں گے، کیونکہ وہ مولا کا مال کھا گیا۔ عبادت صبح کی، بیت الخیال کی عبادت، زنداروں یہ دسوند سچ پوچھو تو یہی بیج ہے جو پھلے گا۔ دسوند کی بہت کیئر کرو، دسوند کا بہت دھیان رکھو۔ بھولے چکے، خدا نہ کرے کبھی مسٹیک ہو گئی، ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں، تو اس کے لیے مولا نے چاند رات کی رات کو بندوبست کیا ہے۔ چاند رات کا جو چھانٹا ہے وہ ہماری 6 مہینے کی دسوند کی بھول چک کا چھانٹا ہے۔ چاند رات میں اور کوئی دوسری نیت کا چھانٹا نہیں،
وہ صرف دسوند کی بھول چک اور دسوند کے گناہ کا چھانٹا ہے، اور کوئی طرح کا گناہ چاندرات کے چھانٹے میں معاف نہیں ہوتا، اونلی دسوند۔ اور اس کے لیے ہی میں اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ کئی لوگ چاندرات کو جو روحانی کا چھانٹا لیتے ہیں وہ برابر نہیں ہے۔ کس روحانی کا چھانٹا لے رہے ہو؟ وہ روحانی نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی دسوند کی بھول چک کی اپنے ساتھ لے گیا، وہ بخشا گیا، اس کو مہاجن کا چھانٹا ملا، اس کے اندر دسوند کی بھول چک کی معافی آ گئی۔ اب وہ کہاں ہے؟ اس کا چھانٹا دسوند کو دیتا نہیں، اب وہ تو اس کا چھانٹا کیسے لیں گے؟ چاندرات کے اندر روحانی کا چھانٹا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دسوند کا چھانٹا ہے۔ جو آدمی روزی کماتا ہے اس آدمی کو دسوند دینی ہی چاہیے۔ اپنے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دسوند کی بات کرو۔ بیت الخیال کی موسٹ امپورٹنٹ سائٹ دسوند ہے مومنوں، اور لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں۔ بچوں کو کہو، آپ ان کو پاکٹ خرچ دو، بھلے آپ الحمدللہ دسوندی ہو، دسوند نکال کے بچوں کو پیسے دیتے ہو، ٹھیک ہے یہ، اور ان بچوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کے باپ نے کمانی کر کے دسوند دے کے اس کو کھلایا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ مگر عادت ڈالنے کے لیے بچوں کو کہو کہ یہ تیرے کو میں $20 دیتا ہوں پاکٹ خرچنے کے لیے، اس میں جا کے $2.5 دسوند دے کے آؤ، اور اس کو سمجھاؤ کہ تیرے اوپر دسوند لازم نہیں، کیونکہ میں دسوند نکال کے تمہیں کھلاتا ہوں، لیکن تیرے کو عادت پڑے۔ مومن کے گھر میں اس طرح سے بچے ریز ہوتے ہیں۔ دسوندی بناؤ، اور اپنی دسوند صرف یہی نہیں کہ ہم نے $8 کمائے تو اس میں سے $1 دے دیا، بلکہ یہ بھی ساتھ ہے زندہ کہ ہم کو 24 گھنٹے خدا تعالیٰ نے 21,600 دم عطا کیے۔ ہر انسان ایوریج 21,600 سواس لیتا ہے۔ اس کے اندر سے دسوند نکالو، کیونکہ مولا نے آپ کو یہ سواس دیے، جس طرح روزی دی ہے، اس طرح سے یہ ہم جو سواس لیتے ہیں اس کی دسوند کہاں؟ اس کی دسوند یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے 8ویں پتی کا حساب کر کے آپ 3 گھنٹے اس کی یاد میں، اس کی یاچنا میں، اس کی عبادت میں، اس کے خیالوں میں نکالو۔ اس کے اندر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم شام کے وقت آتے ہیں، کلاک صبح 1.5 کلاک صبح ہو جاتا ہے عبادت کے ساتھ، تو کم از کم 3 گھنٹے ہم اپنی 24 گھنٹے میں سے دسوند نکالتے ہیں۔ مولا اس میں برکت دیتا ہے۔ یہ سار شریر کی سار ہے کہ ہم 3 گھنٹے اس کی عبادت کریں۔ جیسے جیسا انسان عبادت میں آگے بڑھتا ہے، جنان بڑھتا ہے، تیسے تیسے اس کو بہت پتہ لگتا ہے، اور اگر اور بھی محبت ہے تو اور زیادہ کرو، لیکن دسوند مال واجب ضرور دینا چاہیے، کیونکہ پیروں نے دسوند کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ دسوند کے بغیر دین ان کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک جگہ پیر حسن کبھی دن کہتے ہیں کہ دسوند بنا اونچا نہیں چڑھے، آلے دیدار نہیں کھوج، اس کو دیدار مل ہی نہیں سکتا۔ بیت الخیال کے بول کی ضرورت ہے، لیکن بیت الخیال کا بول اگر نہیں ہے تو بھی عبادت ہو سکتی۔ بیت الخیال کا جو بول ہے وہ ایک کیریج ہے، ایروپلین کی طرح، ایک گھوڑے کی طرح ہے، ایک سواری کی طرح ہے کہ جس کے اوپر چڑھ کے ہم جلدی سے آگے جا سکتے ہیں۔ آدمی پاؤں سے چلے اور موٹر میں بیٹھ کے جائے تو کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے کروڑوں اسماعیلی بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس بیت الخیال کا بول نہیں، بول کے بغیر بھی عبادت ہو، لیکن بول شارٹ کٹ ہے۔ اور یہ وہ تمام آدمی جو یہ لاکھوں اسماعیلی
بلکہ کروڑوں اسماعیلی ہمارے دوسرے بھائی بہن ہیں جن کے پاس بول نہیں. بول تو صرف جمپو جیت کے اسماعیلیوں کو ملے ہیں, اور وہ اس لیے ملے ہیں کہ جمپو جیت کے اسماعیلی روحانی حالت میں سخت کمزور ہیں. ہماری کمزوری کے کارن سے ہم کو یہ ایکسٹرا وٹامنز مل گئے. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کی دنیا بھانے اسوان کے اندر جو دفن کریا ہوئی, تو ہم کیرو اترے اور کیرو سے ٹرین کے اندر اسوان جا رہے تھے. مرحوم کاؤنٹ ٹی وی راجانی میرے ساتھ بیٹھے. ہم صبح ٹرین میں ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو دور سے ایک سیرین اسماعیلی نے مجھے دیکھا تو وہ آیا, یالی مدد ہوئی. یہ لوگ 6-7 جنے تھے. اس کو ہم نے ساتھ بٹھا لیا. میں نے پوپٹ بھائی کو کاؤنٹ راجانی کو کہا, میں بولا یہ سیریا کا مکھی ہے. بہت خوش ہوئے, بہت سی باتیں ہوئی. کاؤنٹ صاحب مجھ کو کہتی ہیں اس کو پوچھو کہ آپ لوگوں کے پاس بیت الخیال کا بول ہے؟ اس نے کہا نہیں. یہ تم خوش نصیب لوگ ہو ہندوستان کے. تو کاؤنٹ نے پھر مجھ کو کہا کہ اس کو پوچھو ان لوگوں کو بول نہیں تو عبادت کے اندر مزہ آتا ہے. اس نے ہنس کے کہا کہ ہم کو تو دعا میں دیدار ہوتا ہے. یہ جو 3 وقت کی دعا پڑھتے ہیں, دعا میں دیدار ہوتا ہے. دعا کیا ہے؟ حضرت امام کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں, ہم اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہیں, ادب سے بیٹھے ہیں, اور ہم اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. جب باتیں کر رہے ہیں تو وہ سامنے بیٹھا ہے, تو ہمارے خیال میں یہ کوئی مشکل نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں. ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے, ہمارے اندر ابھیلاشا ہونی چاہیے, امید ہونی چاہیے. تو بیت الخیال کے بول کے بغیر بھی عبادت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے, لیکن ہم لوگ کمزور ہیں. اس کے لیے ہم کو مولا نے یہ بول دے کے ہم کو سواری دے دی کہ تمہارے پاؤں دکھتے ہیں, تم نہیں چل سکو گے, چلو بیٹھ جاؤ موٹر میں. لیکن عبادت ہونی چاہیے سارا دن. صبح کے وقت ہم بیٹھک نہیں کر سکتے, 4 اور 5 بجے ہی بیٹھک کا مطلب ہے اور حکم ہے. مگر دن کے وقت دینداروں مولا کو یاد کرتے رہو. امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں بھی ہے, لیکن 5 برس پہلے 1986 میں 86 سال میں صاحب جب امریکہ گئے تو ماں باپ نے ادھر فرمان کیا کہ دیکھو سارا دن کسی بھی طرح سے یاد کرتے رہو, اللہ اللہ کرو, یالی کرو, یا محمد کا نام لو, کسی اماموں کی پٹھیوں میں سے کسی امام کا نام لے لو, لیکن مولا کے ساتھ تار میں لائے رہو, ہر وقت اس کو یاد کرتے رہو. یہ یاد محبت پیدا کرتی ہے. ہم کو جس سے پریم ہوتا ہے ہم اس کو بھولتے نہیں, اور یہ بھول نہ ہو اس کے لیے تو ہمارا جو دسوند ہے نا وہ بہت ضروری ہے. دسوند دے کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ کھانا نورانی ہو جاتا ہے, کیونکہ مولا کا حق دیا تو مولا کی ہمیں دعا سیکھ ملتی ہے. دسوند کھا کے آدمی مومن نہیں بن سکتا, اور اگر کوئی آدمی مومن ہے اپنے آپ کو کہتا ہے اور وہ دسوند کھاتا ہے تو پھر رسم کبیر دن کہتے ہیں کہ دسوند کھائی جو مومن ہوئے کوروالی چور. پانڈو اور کورو تھے کرشن کے زمانے کے اندر. کورو دشمن تھے ستیہ کے, دین کے دشمن کو کورو کہتے ہیں. جو آدمی دسوند نہیں دیتا حقیقت میں وہ دین کا دشمن ہے, وہ امام کا حق کھا جاتا ہے, وہ چور ہے, بے ایمان اور ڈس آنیسٹ ہے. ایسے آدمی کو اگر بول مل بھی گیا اور اس نے لے لیا جا کے, وہ صبح روز نہیں اٹھے گا,
اس کو اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں ہے. عبادت کے لیے یہ ضروری چیز ہے. دسوند دینے کے بعد انسان کو اچھے خیالات سوچتے ہیں. مالدار انسان نہیں بنتا، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو مالدار بناتا ہے. کئی آدمی بے ایمانی کے راستے سے مالدار بن جاتے ہیں، وہ بھی خدا کی مرضی ہے. اس لیے مرضی ہے کہ اس کا لا ہے. خدا تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ خدا کا لا ہے، اس نے قاعدے بنا رکھے ہیں. جیسے ہی ایک انسان جس کو دنیا کی محبت لگ جاتی تو خدا اس کو پھر دھکا مارتا ہے دنیا کی طرف، جا چلے جاؤ. تو جیسے جیسے وہ دنیا میں آگے جاتا ہے تیسے تیسے وہ دنیا میں پھنستا جاتا ہے. کسی کو لالچ دیتا ہے خدا تعالیٰ، کسی کو اور طرح کے گناہ کی توفیق دے دیتا ہے اس کے بد اعمالوں کے رزلٹ کے کارن سے. میں نے اپنی وعظوں میں ذکر کیا ہے کہ مولانا علی شاہ ماباب پیری جامع کے اندر جب ہی بامبے کے اندر رہتے تھے تو مولا ہر روز رات کو 2 بجے اپنے بنگلے سے اترے اور وادی کے اندر ایک حوض ہے جو ابھی بھی ہے، اس میں بیچ میں ایک فوارہ تھا، فاؤنٹین تھا. حضرت امام نے فرمان کیا کہ اس کو توڑنا مت، پانی بھی مت بھرو، ریتی سے اس کو بھر دیا. 100 برس ہو گئے اس فوارے کو. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے جب جدھر آ کے رہنا شروع کیا، کلکتہ پہلے رہتے تھے مولانا علی شاہ حسن علی شاہ، پھر بامبے آتے چاہے. تو مولانا علی شاہ ماں باپ پیری جامع میں رات کو 2 بجے نیچے اترے اور حوض میں پانی بھرا ہوا تھا، اس کے اندر جا کے کمر تک پانی میں مولا علی شاہ کھڑے ہو گئے. صبح 5 بجے تک 3 گھنٹے پانی میں علی شاہ ماں باپ کھڑے رہے. 3 گھنٹے پانی میں رہنے سے آدمی کے پاؤں سن ہو جائیں، ٹھنڈی چلے، آرتھرائٹس ہو جائے، لمباگو ہو جائے، ریومیٹزم ہو جائے، کئی بیماریاں ہو جائیں. لیکن یہ تو دھنی مالک، اس کو کچھ نہیں ہوتا. 5 بجے مولا باہر نکلے، گھر جا کے کپڑے بدلے، تب تک جماعت نیاز پی لے ہوئے، دعا وغیرہ پڑھ لے ہوئے. 5:30 بجے واڑی کا جماعت خانہ صاحب نہیں ہے، ابھی بھی ہے، تو لوگ نیچے آئیں، ادھر انتظار کریں. مولانا علی شاہ واپس نیچے اترے اور اس حوض کے کنارے کے اوپر دیوار پہ بیٹھ جائے اور جماعت کو دیدار دے، جماعت کو فرمان کرے. ایک دن ایسا ہی موقع تھا، یہ بات میں نے اپنے دادا کی سے سنی بھی ہے اور اس کی کتاب میں لکھی بھی ہے. وہ ادھر حاضر تھے، فرمان کرتے تھے. مولانا علی شاہ ماں باپ نے ایسی اوپر نگاہ کی اور جماعت کو کہا، ہے جماعت دیکھو اوپر. تو 3 پنچھی، 3 برڈ تھے، وہ اڑ رہے تھے. ایک آگے تھا، ایک اس کے پیچھے تھا، ایک اس کے پیچھے تھا. مولانا علی شاہ فرماتے ہیں، جماعت یہ مثال ہے کہ جو اگلا پنچھی ہے وہ میرے مومن کی طرح ہے اور جو دوسرا پنچھی ہے وہ دنیا ہے. دنیا میرے مومن کے پیچھے بھاگتی ہے، مگر میرا مومن دنیا کے ہاتھ نہیں آتا. اور یہ جو تیسرا پنچھی ہے یہ دنیا دار ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے مگر دنیا اس کو نہیں ملتی. جو مومن ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا. خدا مومن کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اس کو خوار نہیں ہونے دے گا. اگر انسان کے من میں جلاپا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر خوف ہے، اگر منجھارا ہے، تو دینداروں ڈھونڈو کہ اس کے کارن کیا ہوگا. یاد رکھنا ہمیشہ بد خیال اسی کو آئیں گے کہ جو دسوندی نہیں ہوگا. دسوند پوری ہونی چاہیے. پوری دے بھی دو کہ پھر بھی معافی مانگو کہ یا مولا شاید میری کچھ بھول ہوگا، تو بخش دے مجھ کو. اگر آپ دسوند کا دھیان برابر رکھو گے
پھر دیکھو آپ کے دل کی حالت کیا ہے، آپ کی فیملی کی حالت کیا ہے، آپ کی زندگی کے اندر کتنے ہیر پھیر ہو جائیں گے۔ دسویں برابر دینے سے آپ کو بہت سی برکتیں ملیں گی، دنیا کی بھی، دین کی بھی، روحانی بھی، شریرک بھی اور مانسک بھی۔ دسویں دینے سے خیال وچار پوتر بنتے ہیں، امام کی محبت بڑھتی ہے، امام آپ کے اوپر راضی ہوتا ہے، بخششیں دیتا ہے۔ تو جو مومن ہے وہ دنیا کی درکار نہیں کرتا، مگر دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ مومن کو لالچ نہیں رہتا۔ اب مومن کو لاکھوں کروڑوں کا اس کو لالچ دو گے تو وہ پرواہ نہیں کرے گا، وہ تو اپنی سیدھی سادی زندگی گزارے گا، محتاج کبھی نہیں ہونے دے گا مولا اس کو، اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس کے پاس گئے بھو کے گناہ وغیرہ جو ہیں اس کو اتنا چھوٹا بنا دے گا کہ وہ گناہ اس کو ستا نہ سکے۔ گناہ تو 100% تو نابود نہیں ہوتے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تھوڑے سے دکھ تو ہمیں اٹھانے ہی پڑیں گے۔ امام فرمایا ہے کہ دکھ کا ایک پرمان ہر ایک انسان کو خدا نے دیا ہے، وہ دکھ تو اٹھانے پڑیں گے، لیکن مومن کو خدا جو دکھ دے گا تو وہ ایک ایسا دکھ دے گا کہ جو آسانی کے ساتھ وہ لے سکے، اٹھا لے۔ مولا فرمایا تمہیں دنیا میں پرابلمس آئیں گی، تمہیں دنیا کے اندر چنتا ہوگی، لیکن تم دکھی نہیں بنو۔ دسوندی آدمی کا حال یہ ہو جائے گا کہ وہ دکھی نہیں ہوگا۔ ہاں کبھی طبیعت بگڑ گئی، کچھ لگ گیا، کچھ چھوٹا موٹا نقصان بھی ہو جائے گا، لیکن مومن کے دل کے اندر کبھی دکھاوا نہیں ہوگا۔ اس کا دل یہی رہتا چلو میرے مولا کو ایسا ہی منظور تھا، جو مولا کو پسند آیا۔ ہمارا سامی راجا جو ملا کہتے مرے اس طرح مولا رکھتا اس طرح سے رہتے ہیں۔ تو عبادت کے اندر جس آدمی کو بندگی کرنے کا شوق ہے اس کی آتا ہے آپ کو دیدار، بیٹھے بیٹھے آپ نے کھانا کھا لیا اور تھوڑا کرسی کے اوپر بیٹھ کے آپ اونگ رہے ہیں، پاسبل ہے آپ کو اس وقت ایک چمکارا دے دے رہے، تجلی دے دے رہے، آپ کو دعا کے اندر دیدار دے دے رہے، کشتی نکلتے نکلتے مولا آپ کو دیدار دے دے رہے، کیونکہ اس دم کا کوئی قاعدہ نہیں کہ جس کے اوپر وہ باندھا ہوا ہے، قاعدہ اس نے بنایا ہے، قاعدہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، وہ تو مالک ہے۔ مگر مومن سارا دن مولا کے خیال میں، وچاروں میں، عبادت میں، اس کی محبت میں رہتا ہے۔ دکھ بھی آتا ہے تو ہنس کے کہتا ہے اچھا یا مولا تیری مرضی۔ جب وہ یہ کہتے کہ تیری مرضی تو وہ دکھ مولا کو سونپ دیتا ہے۔ 1963 میں نے یہ بات بھی کسی جگہ وائز میں کہی ہے، میں نیو یارک گیا تھا، وہاں ایک مشہور آدمی تھا، وہ زمانے کے اندر گزر چکا ہے، ڈاکٹر رابرٹ ولسن کی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں نکلتی تھی 24 پڑھنے کی، اور بڑے اچھے اچھے آرٹیکلز آتے تھے۔ 2-4 کتابیں میرے ہاتھ میں آئیں، مجھے بہت امپریسو لگا۔ اس کو پھر میں نے خط لکھا اور مجھ کو وہ کتابیں بھیجتا تھا۔ میں نیو یارک آیا، اس کو میں نے فون کیا، اس کی سیکرٹری نے مجھ کو ٹائم دیا ملنے کے لیے، میں اس کو ملنے کے لیے گیا۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، میں نے نہیں کہا کہ میں اسماعیلی ہوں، اگر اس نے میرے منہ میں انگلی ڈالی کہ بھائی مسلمان کون سی ڈینومینیشن کے، کیونکہ ہمارے کرسچنوں کے اندر بھی بہت سے جدے جدے سیکٹس ہیں، میں نے کہا میں شیعہ اسماعیلی ہوں۔ اتنا خوش ہوا کھڑا ہو کے، واپس مجھے ہاتھ دیا کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی اسماعیلی کو ملا، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ اسماعیلی مذہب کے اوپر ہماری بہت سی باتیں ہوئی۔ مجھے اس نے ایک سوال کیا، کہتا ہے کہ آپ اپنے شاستر سے، میں نے اس کو کہا کہ ہمارے ہاں گنان ہیں، یہ ہمارا مذہبی لٹریچر ہے، تو مجھے کہتا ہے آپ کے اس مذہبی لٹریچر میں میرے ایک سوال کا جواب دو
کہ بلیور اور نان بلیور میں کیا ڈفرنس ہے، تو مجھ کو فوراً ستگر کے سلوکے کا پاٹ یاد آیا۔ اس پاٹ میں مرشد کہتے ہیں، ستگر کہہ رہے نگرا سگرا دو پٹونترا، سروے صورت ایک سمان، نگرا چاہے دام کو ان سگرا صاحب کا نام رے، بھائی سگرا صاحب کا نام۔ سگرا یعنی نصیبدار، نگرا انگریٹفل، ایک شکر گزار ہے جو خدا کا شکر کرتا ہے، وہ نصیبدار ہے۔ ایک بد نصیب ہے جو خدا کا شکرانہ نہیں کرتا، نگرا کہتے ہیں انگریٹفل کو۔ آپ کسی کے اوپر احسان کرو اور وہ آپ کا احسان کو یاد کرنا تو ٹھیک، بدلہ اونگا کرے تو آپ کہیں گے کرا نگرو مارو ہے۔ تو اس کو میں نے اس کا ترجمہ سمجھایا، میں نے کہا دیکھ، ایک بلیور اور ایک نان بلیور دونوں کو دنیا کے اندر دکھ آتے ہیں، پرابلمس آتے ہیں۔ جو آدمی بلیور ہے، جو خدا کا بھکت مومن ہے، اس کو جب یہ دکھ آتے ہیں تو وہ اپنے دکھوں کا سامنا کرتا ہے، لیکن جب یہ سامنا کرتے کرتے تھک جاتا ہے تو پھر خدا کو کہتے اچھا تیری مرضی، تو وہ اپنا دکھ خدا کو سونپ دیتا ہے۔ یہ کہہ کے تیری مرضی، اس کا دل شانت ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ہمت آ جاتی ہے، پیس آ جاتی ہے۔ مگر جو آدمی کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا یا خدا کے اوپر اسے بھروسہ نہیں، اس کو جب بھی دکھ آتے ہیں وہ بھی لڑتا ہے مومن کی طرح، لیکن مومن نے تو آخر تھک کے مولا کو اپنا دکھ سونپ دیا۔ اب یہ تو خدا کو مانتا نہیں تو دکھ کس کو سونپے؟ وہ تو دکھ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ دکھی ہوتا رہتا ہے۔ عبادت مومنوں صرف یہی نہیں سمجھنا کہ 4 اور 5 بجے ہم اپنے بیت الخیال کے بول کے اوپر عبادت کرتے ہیں ایک اگر من کر کے۔ عبادت تو 24 گھنٹے کی ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ رات کو میرا مومن جب سوتا ہے مجھے یاد کر کے سوتا ہے، وہ جتنے گھنٹے سوتا ہے میں اس کے پلنگ کی چوکی کرتا ہوں، وہ میری حفاظت میں سوتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو مجھے یاد کرتا ہے۔ مومن تو ہر وقت ہر کام کے اندر مولا کو ساتھ رکھتا ہے۔ یہ عبادت کا ایک فعل ہے۔ اس فعل کے اندر یہ ہے کہ ہر وقت مولا کو یاد کرتے رہو۔ اس سے 2 چیزوں کے فائدے ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ مولا کی محبت بڑھے گی، دوسرا یہ ہے کہ بدی برائی کے خیال ہمارے سے دور رہیں گے اور انتر پوتر ہوتا رہے گا۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو حضرت امام کے دیدار کو پانے کے لیے تیار کریں، ہم پریپریشن کریں کہ اس لائق بن سکے۔ ہمارے من کے اندر ویر ورودھ حسد دغا فریب نندا بغض تمام قسم کی بدیاں بھری ہوئی ہیں۔ اب اس دل کے اندر مولا آ کے کہاں بیٹھے؟ گندی جگہ کے اوپر نہیں آئے گا۔ ویراگ لگے، موت کا خیال ہوئے، عاقبت کا خیال ہوئے، مرنے کے بعد حساب دینا ہے اس کا خیال ہوئے، اور مومن اس دنیا کے اندر فرمان برداری سے چلے، اور مومن جس طرح سے فرمان میں لکھا ہے اس طرح عمل کرے، حق کی کمائی کرے، 10 برابر دے، نیک اعمال کرے، اور دنیا میں اپنے فرض، ایک مرد ہے وہ اپنی عورت کا، ایک عورت ہے وہ اپنی مرد کا جو حق ہے وہ برابر رکھے، باپ اپنی اولاد کا، اولاد اپنے مات پتا کا مان حق رکھے، یار دوست حق رکھیں، سگے کٹمبی، یہ تمام چیزیں ہماری عبادت میں شامل ہیں اور ہماری عبادت کے اوپر اثر کرتی ہیں، اثر کرتی ہیں۔
پھر اس کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایکسٹرا بخششیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے فرض پورے کر لیے، یعنی عبادت کی، دعا پڑھی، نیک اعمال کیے، دسوند دیے، لیکن اب ایک ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں اور وہ ہے مہمانی. حضرت امام کی مہمانی کرنا ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں. کوئی آدمی مولا کی مہمانی نہ کرے وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. اگر دسوند اس نے برابر دی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن آپ دسوند نہ دو اور مہمانی کرو تو دسوند نہ دینے کا گناہ رہے گا. اور آپ دسوند برابر دو اور مہمانی نہ کرو تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں. مگر جو مومن ہوتا ہے نا وہ مولا کو پیار کرتا ہے تو پھر وہ مہمانی کرتا ہے. کم از کم ہم ہر روز جو مہمانی جمع خانے کے اندر مکھی کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں، سینٹ 2 سینٹ اپنی من مراد ہر روز مہمانی دیتے رہو، شاطر کی مہمانی. لیکن دینداروں اگر بن سکے تو برس میں ایک دفعہ کھادا خوراکی دو. یہ چیزیں عبادت میں آپ کو کمفرٹ دے گی. نہ کرو کوئی گناہ نہیں، اور نہ کرو گے تو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. برس میں ایک دفعہ کھادا خوراکی دو. کھادا خوراکی کیا ہے کہ مولا آپ کے گھر میں آ کے کھانا کھائے. اور مہمانی یہ ہے کہ آپ پکا کے حضرت امام کے پاس لے کے جاؤ. مہمانی میں اور کھادا خوراکی میں یہ ڈفرینس ہے. آپ مولا کی مہمانی کرو تو حضرت امام مثال کے طور پہ وینکوور میں رہتے ہیں. آپ کو ایسا ہوا چلو آج میں کوئی اچھی چیز پکاؤں، پڈنگ بنائی، کچھ اور بنایا، کچھ فروٹ لیا، مولا کے بنگلے پہ جا کے دے کے آئے. مولا نے کھایا، آپ کو ایڈوانس دی، آپ کو کیسی خوشی ہوگی مولا نے میرا کھانا کھایا. لیکن یہ کھانا آپ مولا کے گھر میں لے کے گئے. پر ایک دن آپ مولا کو کہو مولا میرے گھر پہ آ کے کھانا کھانا، تو جب وہ آپ کے گھر پہ آ کے کھانا کھاتا ہے وہ کھادا خوراکی. ایسے لوگ ہیں کہ ہر مہینے کھادا خوراکی دیتے ہیں. لیکن مہمانی تو ضرور دو، شاکر کی ضرور مہمانی کرو. یہ مہمانی لازم نہیں کہ آپ پیسے دے کے ہی کرو. آپ کے گھر سے جو پکی ہوئی چیز آپ لے کے آتے ہیں یہ امام کی مہمانی ہے. اور جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس میں سے ضرور کچھ نکال کے مولا کا حق لے کے آؤ، جس کو ہم ناندی کہتے ہیں. حالانکہ ناندی کا مطلب ہے کہ جو آکشن چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ مہمانی ہے مولا کی. اپنے گھر میں سے روز کچھ نہ کچھ، روز نہیں بنتا تو اٹھواڑی میں 2-4 دفعہ جب بھی آپ پکاؤ ضرور لے کے آؤ. فروٹ لے کے آؤ، دودھ لے کے آؤ، اچھی چیز لے کے آؤ. یہ مہمانی ہے. مہمانی دینے سے ہم کو دنیا میں برکت بھی ملتی ہے اور ہمارے دل کے اندر ایمان کی محبت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم کو عبادت میں کام آتی ہے، مدد روپ بنتی ہے اور مولا کی خوشی لاتی ہے، وہ ہے خیرات. اپنی کمائی میں سے 10 پن برابر دو. وہ تو فرض اور قرض ہے، لیکن آپ نے 2-4 سینٹ، $2-4 کچھ تھوڑی سی رقم خدا کے خاطر اس کی راہ میں خیرات کی، چیریٹی کی. اور چیریٹی اچھی جگہ کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے اور آپ سے پیسے مانگتا ہے. ایسا بہت دفعہ ادھر ڈاؤن ٹاؤن کے اندر لوگ ہیں وہ فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. آپ پاس سے نکلو تو جی میں $1 پلیز جی میں $10. تو آپ نے اس کو دے دیا، اس نے جا کے شراب کی ڈرگ کھائی تو آپ اس کے گناہ کے اندر شامل ہو گئے. ایسا نہیں. اچھے سوپاتر دیکھیے، دان دیجیے اچھی جگہ کے اوپر. آپ ان کو چیریٹی دو. کچھ بھی نہ دو تو کوئی بات نہیں. یہ چیزیں ہمارے انتکرن کو پاورفل بناتی ہیں، روحانیت دیتی ہیں، ہمارے خیال پاک ہوتے ہیں، خدا کی خوشی اور رضا ملتی ہے اور ہمارے دل کے اندر سکھ شانتی بڑھتی ہے. یہ ہمارے اعمال کی چیزیں. میں نے لاسٹ واز اور یہ واز عبادت کی پریپریشن کے لیے کہی ہے. نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ میں جو واز کروں گا اس واز کے
اندر میں عبادت کے طریقے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور انشاءاللہ مولا کو منظور ہوا تو میں بیٹھک کر کے آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ بھی کروں گا کہ کس طرح آپ بیٹھک کرو اور کس طرح سے آپ کو اس کے اندر آسانی رہے اور آپ کا بدن تھک نہ جاوے۔ انشاءاللہ مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، دین دنیا میں آباد رکھے، گناہ و نافرمانی سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کل یگ کی ہواؤں سے بچاوے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، آفتیں مشکلیں تکلیفیں بیماریاں دور کرے، دستن شکریت میں پورا رکھے، اپنی محبت میں یاد میں ہمیشہ مشغول رکھے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولا آپ کو برکتیں دے دے، آپ کو خوشیاں دے دے، آپ کو نعمتیں دے دے، آپ کو بخششیں دے دے، ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔ عبدو سب ابگل تجو تروینی ناو انے انحد ناد بجاو کہ پیر شمس جیوتا مرییں تو عورت جنم نہ پاو عبدو، عورت جنم نہ پاو عبدو، تے جوگی جگ مائیں جا کے من دوجا رے نہیں عبدو، تے جوگی جگ مائیں۔